لیلۃ القدر کی رات بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات یہ 12 رکعت نماز پڑھنا ہرگز نہ بھولیے۔ اس سے اللہ جل شانہ بہت ہی زیادہ راضی ہوتا ہے اور یہ نماز اللہ جل شانہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا نیت کیسے کرے اور اس میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں، اس سارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً سحری کا وقت ہے، میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، بہت ہی مبارک وقت ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آ جائے۔ لیلۃ القدر، جس کو ہم شب قدر کی رات کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی شرف والی رات ہے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس رات کے نام سے ایک سورت بھی نازل فرمایا ہے قرآن مجید میں، جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی سورت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنا، صرف ایک رات عبادت کرنا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اسی ایک رات کو عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تقریباً 82 سال بنتے ہیں۔ یعنی اگر کسی بندے نے ایک رات عبادت کیا لیلۃ القدر کی رات، تو اس کی یہ ایک رات والی عبادت وہ 82 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اگر کسی نے اس رات کو 1 گھنٹہ صرف عبادت کیا تو اس کا یہ عبادت 9 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی شخص 9 سال تک مسلسل عبادت کرتا ہے اور کسی شخص نے اسی رات کے 1 گھنٹے میں صرف عبادت کیا تو اس کی 1 گھنٹے والی عبادت وہ 9 سال کی مسلسل عبادت سے بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات صرف 1 منٹ عبادت کرنا وہ تقریباً 50-55 دنوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات صرف 1 سیکنڈ عبادت کرنا، 1 سیکنڈ، یعنی جس میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں اللہ، یہ 1 سیکنڈ میں بندہ کہہ سکتا ہے۔ 1 سیکنڈ عبادت کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ تقریباً 22 گھنٹوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی شخص 22 گھنٹے تک مسلسل عبادت کرتا ہے، ایک دن 1 رات تک عبادت کرتا ہے، اور ایک شخص لیلۃ القدر کی رات صرف 1 سیکنڈ تک، یعنی اللہ کا نام لے لیا، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، تو اس کی 1 سیکنڈ والی عبادت اس 22 گھنٹوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات یہ کب ہے، ہمیں کن راتوں میں اسے ڈھونڈنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ لیلۃ القدر کی رات یہ رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے میں ڈھونڈ لو۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات یہ 27ویں شب کو ہے، یعنی رمضان کی جو 27ویں شب ہے اسی رات کو لیلۃ القدر ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ لیلۃ القدر کی رات وہ رمضان کی آخری شب میں تلاش کرو، جو تاک راتیں ہیں ان تاک راتوں میں تم ان کو تلاش کرو۔ یعنی 21ویں کی شب ہے، اور اسی طرح 23ویں کی شب ہے، 25ویں کی شب ہے، اور اسی طرح 27ویں کی، اور اسی طرح 29ویں کی شب ہے۔ ان راتوں میں تم لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ ان راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے لیلۃ القدر کی، تو ان تمام راتوں میں بندہ 1 گھنٹہ تک عبادت کرے، آدھے گھنٹے تک عبادت کرے، 50 منٹ تک عبادت کرے، 2 گھنٹے تک عبادت کرے، 3 گھنٹے تک عبادت کرے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہی راتوں میں شب قدر کی رات بھی آ جائے، لیلۃ القدر کی رات بھی آ جائے۔ تو لیلۃ القدر کی جو نماز ہے 12 رکعت نماز، وہ نماز تہجد کا ہے، جو تراویح کے بعد پڑھا جاتا ہے سحری کے ٹائم، یعنی سحری کے ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہو اور سحری کے ٹائم سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، 2 بجے، 3 بجے، اور اسی طرح 1 بجے، 12 بجے، آپ کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ سکتے ہو۔ اس پہ بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اس میں آپ نے نیت کرنا ہے، نفل کی نیت کرنا ہے۔ اگر آپ نفل کی نیت کرے تب یہ صحیح ہے، اگر آپ جو ہے وہ تہجد کی نیت کر لے تب یہ صحیح ہے، دونوں نیت صحیح ہے۔
یعنی آپ نیت کر لیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رخ میرا جو ہے قبلے کی طرف، اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ الحمد پڑھنا، اور اس کے بعد سورت پڑھنا، سورت پڑھنے کے بعد جو رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، اور سجدے کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت میں پھر وہی ترتیب ہے جو عام طور پر نمازوں میں ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورت، اس کے بعد رکوع، پھر سجدہ، اور اس کے بعد قعدہ، پھر سلام۔ یہ 2 رکعت آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت اور نیت باندھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، اسی طرح آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام 12 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور 2 رکعت جو ہے وہ الگ الگ پڑھتے تھے۔ تو اگر آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہو تو یہ بہت ہی زیادہ ثواب والی نماز ہے۔ ویسے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ نفل، اس پہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ فرض کا جو ہے وہ ثواب دیتا ہے، فرض کے زمرے میں شمار کرتا ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کی رات، یہ تو بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے، اس پہ اور ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو 12 رکعت پڑھے، 12 جو ہے اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو، 14 پڑھے، 16 پڑھے، 18 پڑھے، 20 پڑھے، 24 پڑھے، جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جفت تعداد میں تو اتنی ہی نماز پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے ہو کم سے کم 8 رکعت پڑھے، 8 نہیں پڑھ سکتے ہیں 6 پڑھے، 4 پڑھیں، تو اس سے اللہ جل شانہ بہت ہی زیادہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو یہ نماز پڑھنی چاہیے، خاص کر یہ تھاک راتوں میں، جو 21ویں کی شب ہے، 23ویں کی شب ہے، اور اسی طرح 25ویں کی شب ہے، 27ویں کی شب ہے، 29ویں کی شب ہے۔ اکثر لوگوں سے تو رمضان کی آخری راتوں میں صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ نماز تھاک راتوں میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان تھاک راتوں میں لیلۃ القدر بھی آ جائے، اور آپ کا جو نماز ہے، جو عبادت ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات میں واقع ہو جائے، تو پھر اس پہ جو ثواب ملتا ہے وہ تو آپ لوگوں کو بتا دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 82 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1 گھنٹہ عبادت کرنا وہ 9 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ سحری کا وقت ہے، میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے۔